محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے. پیچھے آ جائیں, پیچھے پیچھے بھائی جان سارے. تمور بھائی پیچھے سے پیچھے ہاں ادھر ہو جا. جگہ دے دو, ادھر جگہ دے دو, جگہ دے دو. ادھر سے دیں گے, سائڈ پہ سائڈ پہ اپنے اوپر صحیح ہے. تفتی ادھر ہے سر. یہ ادھر آگے پیچھے میں الطاف یہ آگے آنے دے پہلے گیسٹ کو آنے دے. بشیر صاحب آگے آگے سر جو آگے نہیں آگے نہیں آگے جگہ دے تھوڑا سائڈ پیچھے وائٹ وائٹ ہو جائے, پیچھے آ جائیں یار, سب کا بن جائے گا. بشیر صاحب کی بشیر سر اس طرف دیکھیں. میرے فریم ہی چاہ رہے ہیں الطاف یہ پکڑ دیکھو آپ کی بھی ناجائز آنا. ایک جملہ میں نے بول دیا بھی ہٹ جاؤ, اس کے ساتھ ہٹ کے آپ بھی تھوڑا دوسروں کی حیثیت اچھا کیا کرو بیٹے. جب مہمان آئے ہوں ان کو ٹچ کرنا, ہاتھ لگانا بھی آپ کا کام ہے. جی ڈاکٹر انٹرسٹ پہ اب یہ پیچھے تصویر ابھی لگا دی ہے. یہ اب انٹرسٹ اس طرح دونوں سائڈ پر آ گئی ادھر بھی اور میرے آگے نہیں کھڑا ہو گیا. ایک منٹ سر, حسن بھائی کو آگے کریں سر. آگے آئیں, آگے آئیں, آگے آئیں. آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو. جی سر سامنے دیکھیے گا. چلیں پیچھے ہٹتے جائیں, آپ پیچھے ایسا چھوڑ دیں, پیچھے ہو جائیں. بھائی آپ پیچھے آ جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مجدد رواں صدی, مجدد رواں صدی, مجدد رواں صدی. سر ادھر ہی کھڑے ہو, سر ادھر ہی دیکھ لیتے, پیچھے سے دیکھ لیتے. آگے سے چھوڑ کے راستہ اس طرف بھی نظر آئے گا. اس سائڈ سے بنتا مجھے بتائیں. آپ تیاری کر رہے ہیں نا, تیاری لیاقت انصاری صاحب
थोड़ा सा पीछे हो जाए ताकि एक मस्जिद का मंजर पूरा देख सके ना। ये आगे से छोड़ दे जगह, खाली छोड़ दे। छोड़ दे जगह। एक साइड से ठीक है। ये सारा ये कैमरामैन है, ये सारे बना रहे हैं, ये वीडियो भी बना रहे हैं। उनको बाहर बुला लेना टीवी कैमरा में। ये इधर पीछे भी फिक्स कर दिया होगा। चले सर वो स्टैंड पे फिक्स किया उन्होंने फिक्स कर दिया जी। थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा पीछे रहे। आलो बैठ जाए। ओके, मेहमान है साथ, पीछे हो जाए, मेहमान है साथ, मेहमानों के लिए जगह हो। सब बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग बैठ से के पास है कि अपने निश्चितों में तशरीफ रखें, अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें। मस्जिद के आदाब का ख्याल रखते हुए अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें और अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। अली रजा तमाम अहबाब से गुजारिश है कि तशरीफ रखें। जी, ये जो दरवाजे के सामने अहबाब खड़े हैं, ये दाएं बाएं जहाँ जगह मुयसर आती है वहाँ तशरीफ। ये थोड़ा रास्ता दे दें यहाँ से जी। कारी सब पकड़ के नहीं, ज़्यादा इधर नहीं कर लेना, पिछले बस इधर कैमरे बस। तशरीफ रखें जहाँ जगह मिलती है। तमाम अहबाब तशरीफ रखें। स्टेज के सामने कोई खड़ा ना हो, बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जामिया मस्जिद व इस्लामिक सेंटर मिनाज यूनिवर्सिटी लाहौर, उसकी इफ्तिताह के सिलसिले में आज की ये तकरीब सईद सर, इसकी कार्रवाई का आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से किया जा रहा है।
मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम कारी साहबजादा खालिद अमीद तौंसफी साहब से तशरीफ लाएं और आयात बैयिनात की तिलावत फरमाएं। मोहतरम कारी साहबजादा खालिद महमूद तौंसफी साहब, ये स्टेज के सामने से थोड़ा सा रास्ता मुस्तकिल छोड़ दे। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. صدقت يا رب العالمين. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. मोहतरम कारी खालिद अमीद काज़मी साहब तशरीफ लाते हैं और आयात बैयिनात की तिलावत फरमाते हैं। मोहतरम कारी खालिद अमीद काज़मी साहब। मोहतरम कारी खालिद अमीद काज़मी अल-अज़हरी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं।
قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत मुबारक हो बेटे बहुत प्यारी नात पढ़ी आपने ये मेरी पसंदीदा तरीन नात है ये अरबी में तो ये अगर 2-3 लड़के और आपके साथ मिल के पढ़ने वाले हैं तो शाम को हर रोज़ जब तक मेरा क़याम है थोड़ी देर को 10 मिनट 15 मिनट के लिए आके सुना जाया करें मुझे अगर 2-3 लड़के 4 लड़के आपके साथ सही इस लय में पढ़ सकते हैं बहुत शाबाश ये क्या चीज़ है जी जवाब आप अच्छा ठीक है बस खत्म हो गई आपकी सामीन कराम अब मैं इज़हार ख्याल के लिए दरख्वास्त गुजार हूँ हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब आप आज के इस जामिया मस्जिद और इस्लामिक सेंटर के इफ्ताह के मौके पर कलिमात मुबारक से नवाजते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज की इस अजीमुशान बाबरकत मजलिस के
ہمارے مہمان خصوصی محترم چودھری ظہیر الدین خان صاحب، جو صوبائی وزیر ہیں پبلک پروسیکیوٹر پنجاب کے، ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، چیئرمین سپریم کونسل، ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنرز منہاج یونیورسٹی، ڈاکٹر اسلم غوری صاحب، وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی، ڈاکٹر شاہد سرویا صاحب، پرو وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی، محترم خرم نواز گنڈاپور صاحب، ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل، اور محترم بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اقبال صاحب، وائس پریزیڈنٹ منہاج القرآن انٹرنیشنل، محترم نور اللہ صدیقی صاحب، سیکریٹری انفارمیشن، اور دیگر اور عزیز طلباء اور طالبات، میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کے بعد سب سے پہلے آپ سب کو اتنی عظیم الشان اور نہایت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب مسجد جو منہاج یونیورسٹی کی جامع مسجد ہے، اس کے افتتاح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں چودھری ظہیر الدین خان صاحب بھی میرے ساتھ اتفاق کر رہے تھے، جی بالکل جناب، اتنی پرفیکشن زندگی میں وہ خود کہہ رہے تھے، اور میرے جذبات کا اظہار یہی ہے، پاکستان کی سرزمین پر چھوٹا سائز ہے مگر اتنی خوبصورت نہیں دیکھی ہوگی مسجد، فن تعمیر۔ اس پر میں اس پوری ٹیم کو خصوصیت سے مبارکباد دیتا ہوں، اور میں جو ہمارے میڈیا کے جتنے احباب آئے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا اس ذوق کو پاکستانی قوم تک منتقل کریں، اور وہ کیمرے چھتوں پر اطراف و اکناف میں ڈالیں، تھوڑی دیر کے لیے کیمرے مجھ سے ہٹا لیں اور اللہ کے گھر پہ ذرا جمائیں، تاکہ یہ منظر بنا لیا ہے، یہ منظر قوم بھی دیکھے۔ میں اس مسرت میں، خوشی میں سب کو شریک کرنا چاہتا ہوں، اور میں خصوصیت سے مبارکباد دیتا ہوں کرنل مبشر صاحب کو، سامنے کھڑے ہیں، جو ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ہیں منہاج یونیورسٹی کے، اور فرحان جاوید جو پروجیکٹ انجینئر ہیں منہاج یونیورسٹی کے پورے اس پروجیکٹ کے۔ یہ ذرا ان کو دیکھیں، ہاتھ کھڑا کریں، دیکھیں کہ بنانے والے جو یہ دلہا اور شہزادے کیسے ہیں۔ اور زاہد صاحب ہیں جو سول انجینئر ہیں، اور محمد اصغر ہیں اسسٹنٹ سول انجینئر۔ یہ سارے احباب، اور ان کے ساتھ صوفی مقصود احمد صاحب ہیں، ان کا مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کیا اس سارے کام میں کوئی رول ہے یا صرف گھومنا پھرنا رہا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانے۔ تاہم یہ جو ساری ٹیم ہے جنہوں نے، اور پھر ایک طویل فہرست ہے جو ورکرز ہیں جنہوں نے لیبر ورک کیا ہے ساتھ، ان کو صمیم قلب سے سب سے بڑھ کر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یعنی میرا دل گفتگو کرنے کی طرف کم اور بار بار چاروں اطراف میں نگاہ پھیر کے دیکھنے کی طرف زیادہ راغب ہے۔ اللہ کا گھر ایسا ہی خوبصورت ہونا چاہیے، اور یہ منہاج یونیورسٹی کا دراصل جو پروجیکٹ ہے اس کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ملحقہ اس زمین میں سینٹر فار اسپریچول سائنسز بن رہا ہے، یعنی مرکز معارف تصوف، مرکز معارف تصوف، سینٹر فار اسپریچول سائنسز۔
یہ تعمیر ہو رہا ہے، اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے، یہ مکمل ہوئی ہے۔ جہاں آج ہم منہاج یونیورسٹی کی اس جامع مسجد کا افتتاح کر رہے ہیں، وہاں مبارکباد دیتا ہوں کہ آغاز ہو چکا ہے۔ وہاں اس جگہ یونیورسٹی کے اس خطے میں گوشہ درود کا بھی افتتاح ہو رہا ہے۔ منہاج یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات نے، اسٹوڈنٹس نے مل کر اس مہینے اس جگہ کے گوشہ درود کا آغاز کر دیا ہے، اور صرف اس مہینے میں یہ انہوں نے ابھی رپورٹ دی ہے مجھے آفیشل، 4,97,663 بار درود پاک اس گوشہ درود میں پڑھا گیا، اور یہ صرف منہاج یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات۔ گویا یہ مرکز نور بن گئے، اللہ کی عبادت کے باب میں بھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے باب میں بھی۔ اور کیسا خوشگوار موقع ہے کہ ربیع الاول کی آج 13 ہے کہ اس کے فوری بعد ہم اس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بات بطور خاص عرض کرنی ہے کہ یہ اسلام کی ایک تاریخ ہے، اور اسلامی تاریخ میں فن تعمیر اس کا ایک اپنا بہت بڑا رول دنیا میں رہا ہے، اور اسلام کا جو عالمی سطح پر غلبے کا دور تھا، بنو امیہ کے بعد بنو عباس، بنو امیہ سے ہی شروع ہو گیا، بنو عباس، پھر اس کے بعد 600 سال کا وہ زمانہ، پھر اسلامک اسپین کا وہ دور، اور پھر اس کے بعد آٹمن امپائر، خلافت عثمانیہ کا دور۔ یہ مجموعی طور پر 1100 سال کی جو اسلام کی عظمت کی ایک تاریخ ہے، ورلڈ گلوبل امپائر کی، اس کے اندر اسلام کے جیسے مختلف شعبے ترقی پذیر رہے اور مختلف فنون ڈیولپ ہوتے رہے، اسی طرح فن تعمیر بھی بڑی تیزی، عظمت اور ترقی کے ساتھ ترقی پاتا رہا، ڈیولپ ہوتا رہا۔ آپ نے نام سنے ہوگے، ایسے مختصر سا ایک دو چیزوں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ جامع مسجد قرطبہ کا، قرطبہ جس کا نام تو سن رکھا ہے نا، کوردوبا، میں کئی بار گیا ہوں اس کو دیکھنے کے لیے، اور ابھی جولائی میں بھی میں اس 2018 کی جولائی میں بھی اپنے دورہ یورپ میں وہاں گیا تھا۔ وہ ایک لازوال ایک تاریخ ہے، آپ کھو جاتے ہیں جب اس کے نظام کو، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، فن تعمیر کو۔ اسی طرح اسی دور میں اشبیلیہ، اسپین کے اندر ایک اور شہر ہے، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اس شہر کے تھے، وہاں کی مسجد تھی جو بعد میں چرچ میں کنورٹ ہو گئی، کیتھیڈرل بن گئی، مگر اس جیسا فن تعمیر روئے زمین پر میں نے نہیں دیکھا، روئے زمین پر۔ میں اس کے اندر بھی گیا، اب اس کا کوئی حصہ انہوں نے مسجد نہیں رہنے دیا، مگر اپنی مثال آپ ہے۔ تو اس طرح ایک تاریخ میں فن تعمیر کے بڑے بڑے عظیم نمونے آتے رہے۔ پھر اسپین، اسلامک اسپین کے ساتھ ساتھ پھر دور رہا سمرقند اور بخارا میں فن تعمیر کے ڈیولپ ہونے کا۔ سمرقند اور بخارا کی وہ عظیم الشان مساجد، وہ بھی میں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ یہ سارے وہ نقش ہیں سارے، بعد میں یہ ٹرکش سٹائل میں معروف ہو گئی۔ پھر جب خلافت عثمانیہ کا دور آیا تو یہ فن تعمیر ترکوں کی طرف خاص طور پہ منسوب ہو گیا۔ استنبول سے لے کر قونیا تک دنیا کے پورے ٹرکی کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، بڑی عظیم الشان مساجد، ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اور یہ فن تعمیر انہوں نے پوری دنیا کو روشناس کرایا۔ اسلامک اسپین اور اس دور سے ہی متاثر ہو کر یورپ نے اسی کو کاپی کیا ہے، اس نے یورپ کے کلچر کو متاثر کیا، یورپ کے فن تعمیر کو متاثر کیا، یورپ کی ثقافت کو متاثر کیا، اور یورپ کے پورے نظام معاشرت کو
جس کے اندر تعمیرات کا حصہ آتا ہے. انہوں نے بے شک اپنے چرچ بنائے, کیتھیڈرلز بنائے, انہوں نے اپنی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں, بادشاہوں کے محل بنائے, مگر آپ دیکھیں تو وہ سارا اسلامی فن تعمیر سے متاثر ہے, وہ جھلک نظر آتی. اس کے بعد عرب دنیا میں یہ چیز آئی, دمشق میں جامع مسجد اموی, پھر قدیم وقت میں بغداد کی مساجد اور مراکز, دمشق کے مراکز, مصر کے قدیم وقت کے جو سلاطین تھے ان کے بڑے بڑے مراکز, پھر مغرب کے مراکو کے, اس میں مراکش, اس میں دار البیداء, جو جس کو دار البیداء کو کیا کہتے ہیں, کاسابلانکا, اور فاس تک, اور سارے جو علاقے جیسے اسپین میں وہاں سے لے کر گرینیڈا اشبیلیہ تک, قرطبہ, تو اس طرح پھر رباط تک. اس وقت بھی بڑی خوبصورت جو مسجد ہے سمندر کے کنارے کاسابلانکا کی, وہ بھی اپنا نمونہ ایک آپ ہے, مسجد شاہ حسن الخامس یا کیا نام. پھر عرب دنیا میں آپ دبئی ابوظبی میں دیکھیں, شیخ زاید بن سلطان النایان کی جو مسجد ہے وہ بھی دنیا کا ایک عجوبہ ہے. تو عرب یو اے ای کے اندر, پھر اسی طرح مسقط عمان کے اندر, جتنے عرب میڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اندر پھر اسلامی فن تعمیر کے بڑے بڑے عظیم نمونے. مگر ایک اتفاق ہے, ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں مغلوں کے دور سلطنت, مغلیہ دور سلطنت تک ایک اپنا سٹائل تھا, اس کا ایک اپنا سٹائل تھا, اس میں اثرات تھے ٹرکی, اس طرح ایران کی اپنا فن تعمیر ہے بڑا خوبصورت, اپنی یونیک کریکٹرسٹکس ہیں. تو یہ ایک تاریخی آثار ہیں دنیا کے ممالک میں, ان جگہوں پر چلے جائیں تو آپ کو اندر ایک نئی دنیا ملتی. قدیم وقت میں مغلیہ دور سلطنت میں یہاں بھی اور انڈیا میں بعض مساجد مراکز ایسے بنے, مگر پھر رجحان ترک ہوتا چلا گیا. پھر مسجد نبوی کے اندر جو کام ہوا اور حرم کعبہ کا اور مسجد حرام کا, پورے 600 سال جو اوٹمین امپائر کے تھے, وہ بڑا ایک عجب نمونہ تھا اور اب بھی آگے ڈیولپ ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ کے گھروں کو زینت دینی چاہیے, مساجد کو زینت دو. یہ حکم قرآن ہے, یہ اس زینت کا ایک نمونہ ہے جو دیکھ کے آج دل خوش ہو رہا ہے. اور میں اس پر خصوصیت سے مبارکباد دوں گا ڈاکٹر حسن کو, جنہوں نے یہ چیز جہاں کے منہاج القرآن کی سرزمین پہ ٹرکی برسا کے شہر میں جا کے یہاں لائے اور انٹروڈیوس کروائی, اور سب سے پہلا کام گوشہ درود کی تعمیر پر کیا. اب وہ ٹائلز اور وہ جو ڈیزائن ہے گوشہ درود سے بھی کہیں آگے نکل گئے, مگر وہ پہلا مارکا تھا. اور اس سفر میں ڈاکٹر حسن محی الدین جب برسا گئے تو میں بھی ساتھ ہی تھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میرے ساتھ تھے, دراصل ان کی تلاش تھی تو میں ڈاکٹر حسن کے ساتھ تھا. تو وہاں سے جا کے پھر مختلف فیکٹریوں میں وزٹ کیے, مختلف بلڈنگز دیکھی, نمونے دیکھے, سٹائلز دیکھے, اور برسا خاص مرکز ہے اس کا. استنبول کے گرد و نواح میں بھی, مگر برسا خاص مرکز ہے. پھر وہاں سے ٹائلز لائیں ٹرکی سے اور لا کے گوشہ درود کی تعمیر ہوئی. اس کے بعد یہ نیکسٹ سٹیپ ہے کہ یہ جامع مسجد منہاج القرآن جو منہاج یونیورسٹی اور جامع مسجد منہاج القرآن جو مرکز کی ہے, اب یہ دونوں اس سٹائل کے ساتھ یہ آج مکمل ہو گئی الحمدللہ تعالی. پچھلے دنوں آ کے میں دیکھ گیا تھا, میرا دل باغ باغ ہو گیا, اور میں ویژولائز کر رہا ہوں کہ جب وہ سینٹر معارف تصوف کا مرکز بنے گا اور تحقیق ہوگی, ادھر عبادات ہوں گی, تلقین اور نصیحت ہوگی, گوشہ درود ہوگا, تصوف روحانیت پر تحقیق ہوگی, تو میں ویژولائز کر رہا ہوں کہ کیا انوار کے چشمے پھوٹیں گے. جو بیت زہرا میں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے طلباء ہیں, وہ ڈاکٹر باروی صاحب اور سب لوگ بیٹھے ہیں. میں امید کرتا ہوں آج سے نماز فجر نیو کیمپس, شریعہ کالج نیو کیمپس, شریعہ کالج نیو کیمپس, نماز فجر, نماز مغرب, نماز عشاء اور نماز تہجد
ظہر اور عصر وقت کی قلت کی وجہ سے اپنے کیمپس میں پڑھ لیا کریں، وہاں مصلی ہے، پورا گراؤنڈ ہے، مگر فجر، مغرب، عشاء اور تہجد اس کا ذکر، یہ 4 نمازیں اور ذکر کی محفلیں پابندی سے صرف یہاں ہونی چاہیے۔ وہ اب اس بلڈنگ میں بین ہے، یہ 4 نمازیں اس بلڈنگ میں، نماز فجر کے لیے بھی یہاں آئے ہیں، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے، تہجد کے لیے، اور حلقہ ذکر، یہ اب یہی مسجد آباد کرنی ہے۔ اور جو منہاج یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات ہیں، چونکہ ظہر عصر کے ٹائم پہ وہ یہاں ہوتے ہیں، اس لیے چونکہ جگہ تھوڑی ہے، تو اگر وہ آ گئے تو ان کو جگہ نہیں ملے گی، تو ظہر اور عصر منہاج یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے چھوڑ دی۔ یہ مسجد بھری نظر آنی چاہیے اور آباد نظر آنی چاہیے۔ اور جب آپ ایک خوبصورت ایٹماسفیئر میں کھڑے ہوتے ہیں، بہت ہی خوبصورت، جو دل فریب ہوتا ہے، دیدہ زیب ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کر طبیعت میں ایک فرحت، ایک سکون اور راحت ہوتی ہے، اسی طرح ہے جیسے آپ باہر نکل جائیں، آپ شہروں میں جا بیٹھیں، وادیوں میں بیٹھیں، سرسبز و شاداب پہاڑوں میں جا کے بیٹھیں۔ میں اپنی ینگ لائف میں، اسٹوڈنٹ لائف میں کئی ہفتوں کے لیے چلا جایا کرتا تھا، کبھی کوئٹہ کے پہاڑوں میں، وادیوں میں، تنہا چشموں کے اوپر اور وادیوں میں پہاڑوں کی چٹانوں پر بیٹھ کے مراقبے کرتا تھا، میڈیٹیشن اور کنٹمپلیشن، 6 7 گھنٹے تنہائی میں بیٹھتا تھا ہر روز، کبھی کشمیر اور آگے پھر مری سے ہوتے ہوئے کشمیر، کبھی بالا کوٹ، کبھی دریائے کنہار ان کے کناروں پر، اور کہاں ینگ لائف میں پہاڑوں پر، خوبصورت آبشاروں پر، وادیوں میں، سمندروں کے کنارے، دریاؤں کے کنارے بیٹھتا تھا۔ ایون جنگ میں جب تھا ینگ لائف میں، تو گھر سے سائیکلنگ کر کے 3 میل، میں اچھا سائیکلسٹ ہوں، ساری زندگی سائیکلنگ کی ہے میں نے۔ وکالت جب کرتا تھا تب بھی سائیکل پہ جاتے تھے کچہری اور گھر، یہاں لاہور میں بھی سائیکلنگ کی ہے۔ ابھی میں جب گیا تھا اشبیلیہ میں بھی سائیکلنگ کی، مجھے شوق آ گیا کہ میں وہ ایک یاد تازہ کروں۔ وہاں کرائے کے سائیکل پڑے ہوتے ہیں، پورے انبار لگے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو پیسے دیں اور لے لیں، تو سائیکل لے لی اور پھر میں نے خوب سائیکلنگ کی۔ تو وہ لوگ فوٹو بناتے رہے، پتہ نہیں کسی نے وہ ویب سائٹس پہ یا سوشل میڈیا پہ چڑھا دی ہوگی، مجھے نہیں معلوم، مگر بہت سے لوگ بنا رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ عربی جبے میں ایک شخص سائیکلنگ کر رہا ہے بیٹھا۔ تو میں دریائے چناب کے کنارے چلا جاتا تھا بیٹی، اور رات کے 10-11 بجے جنگل تھا، سانپ، اژدہا اور سانپ ہوتے تھے، اور جنگلی جانور ہوتے تھے، مگر ان سے بے خوف دریا کی لہروں کے ساتھ کناروں پر بیٹھ کے 6-7 گھنٹے میں ذکر میں، عبادت میں، مراقبے میں مصروف رہتا ہوں۔ یعنی یہ جو فطری ماحول ہوتا ہے، اس کا حسن آپ کو اندر باطنی حسن کو ڈیولپ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جو باہر کے ماحول کا حسن ہے، حسن فطرت، جو حسن قدرت ہے، جہاں آپ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو حسن باطن کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ عبادت کریں، اچھا خوبصورت لباس پہنیں، صاف ستھرا اجلا، خوشبو لگائیں، وہ آپ کو عبادت کے اندر یکسوئی پیدا کرنے اور لطف دینے میں ہیلپ کرتا ہے۔ غسل آپ کو عبادت کے اندر نور دینے میں، حالانکہ صفائی جسم کی ہوتی ہے، مگر جسم کی صفائی آپ کے باطن کی صفائی میں اترتی ہے۔ اس طرح خیالات ہیں، آپ بدبو میں بیٹھیں تو آپ کو یکسوئی نصیب نہیں ہوتی اندر کی، تو ظاہر اور باطن کا ایک کنیکشن ہے۔ تو مسجد کا باطن تو یہ ہے کہ آپ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، مگر ظاہر یہ ہے کہ اس کا خوبصورت ماحول، ایٹماسفیئر آپ کے دلوں میں یکسوئی پیدا کر دے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں مدد پیدا کر دے۔ یہی سارا فلسفہ صفائی کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صفائی، طہارت، نظافت نصف دین ہے، آدھا دین صفائی میں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جو صفائی اور طہارت ہے ظاہر کی، وہ باطن کو طہارت اور نور دینے میں مدد دیتی۔ اسی طرح میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس طرح ذہن اور فکر کی صفائی آپ کے قلب اور باطن کو منور کرنے میں مدد دیتی۔ جن لوگوں کے ذہن پراگندہ ہوتے ہیں، انتشار ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں، ان کے قلب و باطن میں کبھی یکسوئی نہیں ہوتی، نہ تلاوت میں یکسوئی ملے گی، نہ عبادت میں، نہ روزے میں، نہ اللہ کے کلام میں، نہ خطاب میں۔ وہ ذہن جس کا منتشر ہے، اس کا قلب اور باطن بھی منتشر ہے۔
جس کا ذہن یکسو ہے اسی کے دل کو یکسوئی ملے گی. تو باہر کا ماحول اسسٹ کرتا ہے اندر کا ماحول ڈیولپ کرنے میں. یہ سب ماحولیات کی بات ہے، ایٹموسفیئر کی اور انوائرمنٹل سائنس ہے. یہ ساری انوائرمنٹل سائنس ہے، ایکسٹرنلی بھی اور انٹرنلی بھی. باہر کا انوائرمنٹ کیسا، اسی کو صحبت بھی یہی ہے. فرمایا نیک صحبت تمہیں نیک بناتی ہے. صحبت کیا ہے؟ وہ صحبت آپ کے باہر ایک خارج کا ایٹموسفیئر ہے. کس کے ساتھ بیٹھے ہیں. خوبصورت مناظر دیکھنے سے طبیعت میں خوبصورتی پیدا ہوتی. میرے بیٹے اور بیٹیوں، خوبصورت گفتگو سننے سے آپ کی طبیعت میں ایمانی روحانی خوبصورتی آتی ہے. خوبصورت اخلاق اپانے سے، بول چال اور تعلق سے آپ کے اندر من میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. خوبصورت ستھرا لباس پہننے سے آپ کے من کا لباس خوبصورت ہوتا ہے. خوبصورت خیالات سے آپ کے من کے اندر روحانی ارتقاء خوبصورتی سے ہوتا ہے. جو کچھ باہر کے ایٹموسفیئر میں ہوتا ہے وہ اس کا عکس آپ کے باطن پہ پڑتا ہے اور باطن اسی طرح ڈیولپ ہوتا ہے. یہی رزق حرام ہے. اب رزق حرام ہو یا رزق حلال تو ہے تو بریانی ہی نا، اور روٹی ہے، اور وہی گوشت کڑھائی ہے، اور چکن کڑھائی ہے، اور وہ زردہ ہے. جو کچھ بھی کھائیں پئیں، مشروب بھی، حلال چیز کھا پی رہے ہیں. میں حرام شراب کی بات نہیں کر رہا، گندم کی. آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہی پکتا ہے، اسی خاتون نے پکایا، وہی کچن ہے آپ کا، وہی آگ تھی، وہی پروسیس ہے، انہی ڈاؤن پلیٹوں میں آپ نے کھا لیا. ایک سے نور پیدا ہو رہا ہے، ایک سے اندھیرا پیدا ہو رہا ہے. تو نہ مسالے کا فرق، نہ گوشت کا فرق، نہ چاول کا، نہ پکانے والے کا، نہ کھانے والے کا. تو اس ہے وہ بھی کھانا، اس سے نور پیدا ہوتا ہے. جب اندر وہ جاتا ہے اندر تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. جو اس کا مادی حصہ ہے وہ آپ کے معدے میں اور آپ کی انتڑیوں میں چلا جاتا ہے. وہ اپنا کیمیکل پروسیس میں بدلنا اور آگے آگے آپ کو خون بنانا اور آپ کو طاقت دینا، انرجیز اور کیلریز. جو اس کا مادی میٹیریل ایسپیکٹ ہے وہ یہ چیزیں انرجی دینے لگ جاتا ہے. اور وہ جو اس کے اندر حلال کا ایسپیکٹ تھا کہ وہ رزق حلال تھا، جو پیچھے حلال کی کمائی تھی، جس میں جھوٹ نہیں بولا تھا آپ نے وہ کمائی کرتے ہوئے، جس نے گاہک سے فراڈ نہیں کیا تھا، جس میں کمی بیشی نہیں کی تھی ناپ تول میں، جس میں زبان اونچ نیچ کر کے دوسرے کا مال بٹورا نہیں تھا، قیمت صحیح وصول کی تھی، جائز ذرائع سے لائے تھے، تنخواہ حلال ذریعے سے لائے تھی، اس میں حرام کی آمیزش نہیں کی تھی، جھوٹ کی آمیزش نہیں تھی، دھوکہ دہی کی آمیزش نہیں تھی، اپنی فرض شناسی کے ساتھ پورا وقت کیا تھا، صرف کیا تھا. یہ چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اس رزق کو حلال بنا رہی ہیں. حلال کوئی الگ کسی گلاس کا بیٹے، کوئی کسی میٹیریل، کسی چیز کا نام نہیں ہے. حلال ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو اس طرح کر کے دکھا دیں بھئی یہ حلال ہے. کام وہی ہیں، اسی دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہیں بیٹے، وہی پین ہے، وہی آپ کا آفس ورک کر رہے ہیں. ایک آدمی پوری ایمانداری کے ساتھ فرض کو انجام دے رہا ہے، ایک آدمی ٹائم کلنگ کر رہا ہے، وقت کھا رہا ہے، لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. پھر کل آ جانا، وہ جو کل آ جانا، پھر پرسوں آ جانا، پھر کر دوں گا، اور فائل ڈسپوز آف نہیں کر رہا، وہ شام کو حرام کا رزق کھا رہا ہے. جس کے ٹیبل پہ ڈسپوزل نہیں ہے فائل کی، کام کی، وہ رزق حرام کھا رہا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں رزق حرام کیا ہوتا. وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ڈاکو چور ہے، لوٹ مار ہے، کرپشن کر کے پیسے لے آیا تو صرف وہی رزق حرام ہے. تو رزق حرام صرف پاناما سے نہیں آتا، پاناما تو ہے ہی رزق حرام. آف شور کمپنیوں کا لوٹ مار کا، قومی خزانے کا، حرام کا مال کمانا، رشوت کا مال، یہ تو حرام ہے ہی، مگر اس کے علاوہ بھی بڑے حرام ہیں. آپ وقت پر کام نہیں کیا، ڈسپوز آف نہیں کیا، حاجت مند کی حاجت پوری نہیں کی، فائل میں گڑبڑ کر دی، دھوکہ دہی کر دی، فراڈ کر کے کسی سے سائن جلدی کروا لیے. یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سارا رزق حرام کا باعث بن رہا ہے. یہ رزق حرام ہے. اب یہ رزق حرام سے جو اس پیسے سے جو کھانا کھاتے ہیں، جو لباس پہنتے ہیں، جو مشروب پیتے ہیں، وہ اندر اندھیرا پیدا کرتا. وہ اندر جب اندھیرا تاریکی پیدا کرتا ہے، اس سے تاریک اخلاق پیدا ہوتے،
اس سے اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے، یکسوئی خراب ہوتی ہے، انتشار ختم ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، اللہ کا توکل ختم ہوتا ہے، عبادت کا ذوق ختم ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ بندگی کا رشتہ ٹوٹتا ہے، اور جو اندر کی تاریکی ہے وہ باہر بھی بندے کو تاریک کر دیتی ہے، اس کو حیوانگی کی طرف لے جاتی ہے، پھر انسانی رشتے خراب ہوتے ہیں، پھر ساری زندگی برباد ہوتی ہے۔ تو دیکھا نا، حلال اور حرام کا فلسفہ بھی دراصل خارج کے ماحول سے آ رہا ہے۔ آپ کسی نیک شخص کی صحبت میں بیٹھتے ہیں بیٹے اور ایک برے شخص کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو صحبت خارج میں ہے، آپ کا باہر کا ماحول ہے، مگر وہ آپ پر اثرات کرتی ہے۔ آپ کچے ہیں، ابھی نوجوانی کی عمر ہے، آپ پختہ نہیں ہیں، آپ اتنے طاقتور نہیں کہ آپ کے ساتھ ایک برے کو بٹھا دیں تو آپ اسے اچھا کر دیں۔ برے کو اچھا کرنے کے لیے خود بڑا طاقتور اچھا ہونا چاہیے ہوتا ہے، آپ اس درجے پر نہیں پہنچے ہوتے، لیکن اچھے کو بروں کے ساتھ بٹھا دیں تو وہ اچھے کو برا کر دیں گے۔ برائی کی طاقت زیادہ ہے، برائی زیادہ ایفیکٹو ہے، جو ایول ہے، ایولنس، اس میں زیادہ پاور ہے ایز کمپیئر ٹو گڈنس۔ بیٹے آپ ایک برتن میں 10 انڈے رکھ دیں، ان میں ایک انڈا خراب ہو، 2 انڈے خراب ہو، 8 کے 8 انڈوں کو خراب کر دے گا کہ نہیں؟ 10 سیب رکھ لیں، 2 سیب گلے ہوئے ہیں، باقی 8 سیبوں کو خراب کر دیں گے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب اس کے برعکس کریں، آپ سوچیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ 8 انڈے اچھے تھے، وہ مل کے ان 2 انڈوں کو ٹھیک کر دیں؟ 2 گندے انڈوں نے 8 اچھے انڈوں کو گندا کر دیا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ 8 سیب تر و تازہ اچھے ہیں، وہ مل کے 2 ہی گلے ہوئے سیبوں کو ٹھیک کر دیں؟ 8 اچھے کیلے فریش 2 گلے ہوئے کیلوں کو ٹھیک کر دیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا، ایک گندا کیلا یا 2 گندے کیلے، 2 گندے سیب 8 اور 10 اچھے فریش سیبوں کو خراب کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ بیٹے اسی طرح ہے، آپ سب صحت مند بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ ایک نزلے زکام کا مارا ہوا انفیکشن کا لڑکا بٹھا دیتے ہیں، کھانس کے، کل آپ کو کھانسی شروع ہو جائے گی۔ جس کو انفیکشن ہے، کھانسی ہو جائے گی کہ نہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ اپنی صحت کی وجہ سے اس کو ہی ٹھیک کر دیں؟ صحت مندی بیماری کو ٹھیک نہیں کرتی، بیماری صحت مندی کو بھی خراب کرتی۔ یہ طاقت ہے ایول کی، بیماری کی، کہ اچھائی چونکہ کمزور ہوتی ہے، مشکل سے گزارا کر کر کے اچھائی لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا۔ آپ اس یونیورسٹی میں آئے، یونیورسٹی کے اکثر طلباء ہیں آج بیٹھے یا کلاسز میں مکسڈ ہیں، تو آپ یہاں آئے بیٹے، آپ یونیورسٹیوں میں کتنا ماحول، آپ کو کتنی جگہیں ہیں جہاں اس طرح کا ماحول ملتا ہے؟ ہیں چودھری صاحب کو رہ گئے حالات؟ وہ نہیں رہ گئے، وہ زمانے گزر گئے۔ تو بیٹے اچھائی بڑی مشکل سے تھوڑے پوائنٹس کے ساتھ زندہ ہوتی ہے، برائی کو بہت زیادہ اثرات ارد گرد کی طاقت مل رہی ہوتی ہے۔ لہذا آپ اگر بری صحبت میں، سنگت میں، دوستی میں بیٹھیں گے تو آپ کی اچھائی جاتی رہے گی، برائی نہیں جائے گی۔ برائی کو دور کرنے کے لیے آپ کی اچھائی کو بڑا پاورفل ہونا ہوگا، اور وہ تو پاورفل تب ہوگی کہ آپ اس کو بڑھائیں گے پاور کو، تو بری صحبت اثر انداز ہوتی۔ یہ سارا ایک فینومینا ہے انوائرمنٹ کا، ایک کمپنی کا، ایک ایٹموسفیئر کا، ایک باہر کے حالات کا۔ یہ ایٹموسفیئر خوبصورت کریٹ کر دی ہے، اب اس خوبصورتی کو اپنے اندر بھی منتقل کریں، اپنے اندر بھی منتقل کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو بڑی ایمانی اور روحانی اور ظاہری باطنی دنیاوی اخروی خیر سے، عظمت سے نوازے۔ میں بار دیگر پھر مبارکباد دیتا ہوں سب کو، اور میں انشاءاللہ کبھی کبھار خود یہاں آیا کروں گا ایسے دیکھنے کے لیے اور آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ تو یونیورسٹی کو، تمام احباب کو اور بنانے والوں کو اور اسے آباد کرنے والوں کو بار دیگر مبارکباد ہے۔ آپ کو چند کلمات اپنے شوق سے کہنا چاہیں آپ کہہ لیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब शेख उस्लाम हज़रत अल्लामा ताहिर कादरी साहब के आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके इरशादात के बाद तो शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हो जाता है इंसान। ये लफ्ज़ों की कमी आप जैसे ख़ताब के बाद हमेशा महसूस करता है मेरे जैसा शख्स। मेरी मिनहाज यूनिवर्सिटी के साथ एक दिली लगाव है, क्योंकि जब इसका चार्टर लिया जाना था तो उस पर कुछ क्वेरीज लगी थी, तो मेरे पास GM मलिक साहब तशरीफ़ लाए थे, फिर चौधरी शरीफ साहब एक दफ़ा आए, लेकिन ज़्यादातर मुझे असेंबली में GM मलिक साहब मिलते रहे। तो फिर मैंने ये अपने ज़ुम्मे ले लिया, वो इस बात के गवाह हैं। तो इसलिए लिया कि एक मीनार नूर जनाब शेखुल इस्लाम जो है वो इस पर इसको शुरू करना चाहते हैं, तो ये एक लैंड मार्क होगा इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह के फजल से। इनकी शख्सियत बच्चों आपने सुना है, तो ऐसा है कि इनकी जो कुतुब हैं वो आने वाली नस्लों के लिए भी जो है वो इंशाअल्लाह ताला मशले राह भी होगी और ज़रिया इल्म और अदब भी होंगी। मनहाज में तालीम के साथ साथ तरबियत भी हो रही है, जो आपके साथ आज जो जैसे उन्होंने खिताब फरमाया और जिस मोहब्बत से आपने सुना। इस दुनिया का सबसे बड़ा जो एक फातेह था अमीर तैमूर, मॉस्को को कोई कंकर नहीं कर सका था, ना हिटलर टैंकों के साथ ना मुसोलिनी। उसने हॉर्स बैक के ऊपर कॉन्कर किया था। उसने अपनी ज़िंदगी में अपना मकबरा बनाया था जिसके बाहर गोरे मीर लिखा हुआ है। अगर आप वहाँ जाएँ तो टीक की तरह की दो आपको मिलती हैं कब्रें। उसके उनके जो उस्ताद थे वो पहले इंतकाल फरमा गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे तालीक को, मेरे उस्ताद को यहाँ पर दफन किया जाए और बाद में मुझे उनके कदमों में दफनाया जाए। तो उनके कदमों में दफनाने के बाद वहाँ आप गोरे मीर में जाए तो आपको दो कब्रें इस तरह मिलती हैं जी वहाँ पर। ये उस्ताद का एक मकाम होता है। और मैं इतना मुतअस्सर हूँ हजरत से, मुझे सियासी एक कारकुन हूँ मैं, उस हवाले से मेरी याद अल्लाह काफ़ी देर से है, मैं न्याज़मंदी हासिल करता हूँ आके। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने 14 शहदा जो थे उनका मुकदमा उठाया है, जिस तरीके से उन गरीब गुरबा को और इस तरीके से उन्होंने तबाह किया है कि उनका हिसाब लेना है। हम उनका हिसाब लेने के लिए ऐसी शख्सियत ही कादावर चाहिए थी जिसके साथ हम जैसे लोग लग के तो चल। जो पैब्लो नेरूदा ने कहा था उसका तर्जुमा है कि कहो तुम अदालत में जाने से पहले, कहो तुम सफारत में जाने से पहले, कहो तुम वजारत में जाने से पहले, दिखाओ हमें अपने आमाल नामे, क़यामत के दिन और खुदा पर न छोड़ो, क़यामत से ये लोग डरते नहीं हैं। इसी शहर में लोग लुटते रहे हैं, इसी शहर में खून बहता रहा है, इसी शहर में डाकुओं को सजा दो, इसी शहर में कातलों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो। और उसके लिए हमें, हमारे लिए हमारे कायद शेखुल इस्लाम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनकी शख्सियत से मुतासर होने की बहुत ज़्यादा बातें कर सकता हूँ, लेकिन उनके इरशादात के बाद लंबी मैं बात करूँ वो नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मिशन के लिए कि कमज़ोर का साथ देना है और जालिम का हाथ पकड़ना है, कातलों को पकड़ना है हमने, मैं इनके पीछे पीछे इनके साथ हूँ और जब तक मेरी सांस में सांस है मैं इनका साथ दूंगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया। मेरे बेटे इससे और कोई बेहतर सवाल हो तो वो मैं एडजस्ट कर लूँ। यू टर्न इसको कहते हैं। यू लिखा हुआ आपने देखा ना, ऐसे यू होता है, फिर वाई होती है, एक्स होता है, तो उसी तरह वो यू में एक टर्न होता है, उसको यू टर्न कहते हैं। जी ये भी है जी कि अगर दूसरी सड़क से कोई लूट के जा रहा है तो मुड़ के उसके पीछे जाना पड़ता है। जी या जिसकी अदालत ने ये जो पिछली तारीख में, मैं तो तवक्को तो ये कर रहा था कि इसका फैसला इसी लाहौर की रजिस्ट्री में हो जाएगा और JIT इंशाअल्लाह बनेगी और उसकी री इन्वेस्टिगेशन का अमल शुरू हो जाएगा। मगर पूरी कार्रवाई जब हुई तो मैं बड़े इत्मीनान के साथ निकला हूँ सुप्रीम कोर्ट से उस दिन कि इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बन गया।
اور یہ لارجر بینچ اسی طرح کا بن گیا جیسے پاناما کیس پہ بنا تھا، جس کو چیف جسٹس صاحب خود ہیڈ کر رہے ہیں. جسٹس اعجاز الحسن جو یہاں ساتھ بیٹھے تھے وہ بھی موجود ہیں. جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کا نام لے دیا چیف جسٹس صاحب نے کہ فوجداری قانون میں وہ بڑے ماہر جج ہیں سپریم کورٹ کے، اور پھر کہا کہ ہم باقی صوبوں سے بھی لیں گے تاکہ اس بینچ میں نمائندگی ہو پورے پاکستان کی. تو میری دانش میں یہ بہت بڑا اہم فیصلہ کیا ہے، لینڈ مارک ڈیسیژن ہے. اب 5 دسمبر کو دیکھتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ بلا تاخیر اس کی سماعت ہو اور فیصلہ ہو جائے، اور پھر یہ جو کیس ہے یہ اپنی تفتیش کے ذریعے انصاف کی راہ پر چل سکے. آج تک 4 سال گزرنے کے باوجود جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں. اور میں یہ بات کیٹیگوریکلی کہتا ہوں، چودھری ظہیر الدین خان صاحب نے بھی یہی بات کی، اگر ان شہیدوں اور مظلوموں کے پیچھے، ویسے تو اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے، بندہ کچھ نہیں ہے، اگر ہم نہ ہوتے، کوئی اور پارٹی ہوتی تو اس شہادتوں کا نام ہی دنیا بھول چکی ہوتی، نہ کسی مقدمے کا وجود ہوتا، نہ کوئی کارروائی ہوتی. اس طرح پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں سینکڑوں شہادتیں بکی ہیں، سینکڑوں موتیں بکی ہیں، خون بکتے ہیں، لاشیں بکتی ہیں، ضمیر بکتے ہیں، پیسوں کے سودے ہوتے ہیں، مگر یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور واحد مقدمہ ہے جہاں کسی ایک شہید کے خون شہادت کو کوئی خرید نہیں سکا. اور ڈٹ کر کھڑے ہیں، جرت کے ساتھ کھڑے ہیں، مظلوموں کمزوروں کے ساتھ، اور انشاءاللہ انصاف اللہ کی مدد سے ملے گا، پر امید. یہ جو ٹیکنیکل معاملات ہیں یہ میں عدالت اور ان کے نظام پہ چھوڑتا ہوں، میں کومنٹ نہیں کرتا. مجھے وہ پیش ہوں اس جی آئی ٹی کے کیس میں یا ان کے وکیل پیش ہوں، اس سے غرض نہیں ہے. مجھے غرض ہے کہ جی آئی ٹی بنے اور مظلوموں کو انصاف ملنے کے لیے دروازہ کھولے. آج نہیں تو کل پیش ہونا ہی ہونا ہے، وہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، چلو اللہ آپ کو برکت دے اور سلامتی دے. دعا کرو. اللہ بیٹے بیٹھ جاؤ، آواز اونچی کرو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بیٹے بیٹھ جاؤ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. باری تعالیٰ اس مرکز کو آباد فرما. یہ منہاج یونیورسٹی کی جامع مسجد اور آگے مرکز معارف تصوف جو بننے والا ہے، سینٹر فار اسپریچول سائنسز، اس کو اور گوشہ درود جو یہاں جس کا آغاز ہو گیا، اس پہ اپنی خصوصی قبولیت اور اپنی بارگاہ سے خصوصی عنایت کی بارش فرما، رحمت فرما، برکات دے. یہاں کے طلبہ اور طالبات کو علم نافع اور عمل صالح دے، ان کی ظاہری باطنی زندگی کو خوبصورت کر دے اور دنیا و آخرت کو سنوار دے، انہیں کامیاب و کامران کر دے. ایک اچھا انسان بنا اور ان سب کو اچھا مسلمان بنا، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور انسانیت کے لیے بہتری کا کام کر سکے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان زور ہو